یہ محسن نقوی صاحب کا ایک اچھا فیصلہ ہے کہ اگر نوید اکرم چیمہ آئیں گے، وہ ڈسپلن کی پابندی کراتے ہیں کھلاڑیوں پر، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، پھر ان کا جو وسیع تجربہ بھی ہے ایڈمنسٹریشن کا، تو ایسے آدمی کی ضرورت ہے، اور اگر ان کو لے کر آ رہے ہیں تو یہ ایک بڑا خوش آئین جو سائن ہے پاکستان کرکٹ کے لیے۔ حیرت ہے کہ رولز کو فالو کرنے کے بجائے پہلے ایک بندے کو سلیکٹ کر لیا گیا، اس نے اپنا جو ہے وہ عہدہ بھی سنبھال لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اشتہار دیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل MIB اسپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ۔ آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے اپنے ایڈوائزر وقار یونس کے ہمراہ پریس کانفرنس کی، گدافی اسٹیڈیم لاہور کی جو میڈیا کی بلڈنگ ہے اس طرف، اور انہوں نے جو ہے بہت ساری چیزیں، بہت سارے پلانز انویل کیے، لیکن چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے انہوں نے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کیا۔ بعض حلقے یہ کہتے ہیں باخبر ذرائع کہ چیئرمین PCB نے منع کر دیا ہے PCB کے کسی بھی آفیشل کو کہ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے کوئی بات نہ کی جائے۔ جس طرح آپ کو علم ہے کہ ICC نے چیمپئنز ٹرافی کا بجٹ تو منظور کر لیا ہے، لیکن 4.6 ملین ڈالر جو ہیں وہ ایکسٹرا کیوں رکھے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ICC کے ذہن میں ہے کہ ہائیبریڈ ماڈل پر بھی چیمپئنز ٹرافی ہو سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ PCB کے چیئرمین نے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے صحافیوں سے بات کرنے سے جو ہے گریز کیا، اور انہوں نے کہا کہ آج ہم صرف ڈومیسٹک کرکٹ کی بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو ڈومیسٹک کرکٹ کی اگر بات کی جائے تو جس طرح عمران خان کے دور میں جب احسان مانی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے اور ٹیمیں بنائی گئی تھیں صوبوں کی، بالکل اسی طرح کا پیٹرن اپنایا گیا ہے۔ 5 ٹیمیں بنائی گئی ہیں، حالانکہ باقی ٹیمیں بھی رہیں گی، قائد اعظم ٹرافی بھی ہوگی، اور جو ہے وہ پیٹرنز ٹرافی بھی ہوگی۔ قائد اعظم ٹرافی تو فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ ہے، اس میں 73 میچز ہیں، اور اس کے علاوہ پیٹرنز ٹرافی گریڈ 1 الگ ہے، اور بہت سارے ٹورنامنٹس کا اعلان کیا گیا ہے۔ تقریباً اگر دیکھا جائے تو ایک تو گریڈ 2 میں اور وہ جو ڈسٹرکٹ وغیرہ کے میچز ہیں 1248 میچز تو وہ ہیں، لیکن بہت سارے میچز ہیں۔ اور اس کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جو 5 ٹیمیں بنیں گی، وہ 5 ٹیمیں جو ہے وہ 3 جو بڑے ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں، جن میں پینٹینگولر 4 ڈے ٹورنامنٹ، پینٹینگولر 1 ڈے کپ اور پینٹینگولر T20 ٹورنامنٹ ہے، اس ٹورنامنٹ میں وہ 5 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ اب ان 5 ٹیموں کے لیے 150 کرکٹرز منتخب کیے جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کرائیٹیریا کیا ہوگا کرکٹرز کو منتخب کرنے کا، اور کیا جو اداروں کے کرکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اچھا پرفارم کر رہے ہوں گے، آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہوں گے، ان کو لیا جائے گا، تو کیا اداروں کے جو کرکٹرز ہیں جن کو اداروں سے تنخواہیں ملتی ہیں وہ تو اس طرف نہیں آئیں گے؟ اور پھر پاکستان کرکٹ بورڈ ان کرکٹرز کو 3 کیٹیگریز میں کانٹریکٹ دے رہا ہے، جو 5 لاکھ روپے ماہانہ سے شروع ہو رہی ہے اور پھر 2.5 لاکھ روپے ماہانہ پہ ختم ہو رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ تجربہ کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ وقار یونس کو ڈومیسٹک کا تو تجربہ نہیں ہے، لیکن PCB کے چیئرمین کا اور خود وقار یونس کا یہ کہنا ہے کہ ہم بڑے بڑے جو لیجنڈ کرکٹرز لیں گے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وقار یونس کی بھی ریکمنڈیشن کس نے کی ہے؟ وہاب ریاض نے کی ہے، کیونکہ ان کا ان کے ساتھ بڑے اچھا ریلیشن شپ ہے۔ تو اب وقار یونس کس کو لے کر آئیں گے؟ کیا وہ مصباح الحق کو لے کر آئیں گے، اظہر علی کو لے کر آئیں گے، یا کوئی اور لیجنڈ ہے؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو پاکستان کرکٹ کو فالو کر رہے ہیں کہ کہاں گئے شعیب اختر، کہاں گئے یونس خان، اس کے علاوہ راشد لطیف، کہاں گئے عامر سہیل؟ تو یہ سارے ایسے کرکٹرز ہیں کہ جو سر تسلیم خم نہیں کرتے، غالباً اس وجہ سے ان کو نہیں لیا گیا۔ وقار یونس کے بارے میں تو پہلے سے تنقید ہو رہی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وقار یونس نے ایڈوائزر کا عہدہ پہلے سنبھال لیا ہے، اور ڈان میں خبر چھپی ہے کہ بعد میں جو ہے ایڈورٹائزمنٹ جاری کی گئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے HR ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، اور یہ ابھی نہیں ہوا، پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ رولز کو فالو کرنے کے بجائے پہلے ایک بندے کو سلیکٹ کر لیا گیا، اس نے اپنا جو ہے وہ عہدہ بھی سنبھال لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اشتہار دیا جا رہا ہے۔ بہرحال اب وقار یونس کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح کی پرفارمنس جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، ڈومیسٹک کرکٹ کو کیسے بہتر بناتے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ 5 ٹیموں کے مینٹور ہوں گے اور وہ لیجنڈری کرکٹرز ہوں گے۔ کیا وسیم اکرم آئیں گے؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ کیا اور کون سے جو پرانے کرکٹرز ہیں جو لیجنڈری ہیں؟ انضمام الحق آئیں گے؟ وقار یونس یقیناً انضمام الحق کو بھی کنونس کریں گے۔ تو اگر یہ کرکٹرز آئیں گے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا۔ ثقلین مشتاق آلریڈی کہیں ہیں یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہوئے تو ثقلین مشتاق کو بھی یہ روپ ان کر سکتے ہیں۔ تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس طرح سے ہوگا کہ جیسے اگر انضمام آئے، ٹیم سلیکٹ کرنی ہے تو ان کا تو بھتیجا ہے،
پھر وقار یونس پہ بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا لگتا ہے، حالانکہ ان کے بھائی علی ریاض علی جو ہیں وہ بڑے اچھے کامنٹیٹر ہیں، ان کے بھائی جو وقار یونس کے علی یونس نام ہے، اور اس کے علاوہ ان کی بھابھی وقار کی عالیہ ریاض، وہ بھی انٹرنیشنل کرکٹر ہیں، وہ بھی کرکٹ کھیلتی ہیں۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اگر ہوگا تو اس کو کیسے ٹیکل کریں گے وقار یونس؟ یہ بھی ایک $1 ملین کویسچن ہے کہ کس طریقے سے ان تمام معاملات کو حل کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ٹھیک ہے، ڈومیسٹک کرکٹ کو آپ جتنا کرائیں گے اس سے ہی نوجوان ٹیلنٹ ابھر کر سامنے آئے گا، یہ اچھی کوشش ہے محسن نقوی صاحب کی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اتنا ہیکٹک شیڈول اس کو مینج کیسے کیا جائے گا۔ ماضی میں جس طریقے سے کرکٹ ہو رہی تھی، سب کو پتہ ہے کہ کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ٹورنامنٹ کرا دیا گیا، اور آپ کا جو میجر ٹورنامنٹ تھا اس کا فائنل جو تھا وہ سندھ پریمیئر لیگ کی وجہ سے کراچی سے اٹھا کر راولپنڈی شفٹ کر دیا گیا، کوئی اسکیڈیول نہیں دیتے اور چل رہا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اب جو جس طریقے سے جا رہے ہیں یہ لوگ کہ 5 ٹیمیں پینٹینگولر ہوگا اور اس میں ٹاپ کے کرکٹرز ہوں گے، اور یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے جو ٹاپ کے کرکٹرز ہیں وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ اس حوالے سے بھی محسن نقوی صاحب کو ایک پالیسی وضع کرنا ہوگی، اور محسن نقوی صاحب چونکہ کرکٹ سے وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کرکٹ کا نہیں پتہ، جب کام سامنے آئے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا، اور جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ 2 عہدے رکھے ہوئے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے، تو انہوں نے کہا کہ کرکٹ میں دیکھیے گا، رزلٹ جب آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ پھر وقار یونس سے بھی ڈومیسٹک کے حوالے سے سوالات ہوئے، اور خاص بات یہ کہ دائیں جانب اگر وقار یونس بیٹھے تھے چیئرمین کے، تو بائیں جانب سلمان نصیر صاحب بیٹھے تھے، جو ہر دور کے چیئرمین کے ساتھ ہو لیتے ہیں، چاہے وہ نجم سیٹھی ہوں، چاہے وہ ذکا اشرف ہوں، چاہے وہ رمیز راجہ ہوں، چاہے وہ احسان مانی ہو، ہر ایک کے ساتھ وہ لگ جاتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ کہ پاکستان کرکٹ کو اس مقام تک پہنچانے میں جن لوگوں نے رول پلے کیا ہے کہ جن کی کوئی پرفارمنس نہیں رہی، کیا محسن نقوی صاحب ان کے لیے بھی، ان کے خلاف بھی ایکشن لیتے ہیں؟ ہم تو دیکھ رہے تھے پریس کانفرنس میں کہ کان میں بات بتا رہے تھے سلمان نصیر صاحب، مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہونا۔ تو لیکن محسن نقوی صاحب کی اس حوالے سے نیت صحیح ہے کہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، لیکن ڈومیسٹک کرکٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے انہیں لوگ بھی ٹھیک رکھنے پڑیں گے، اور کھلاڑیوں کا انتخاب بھی جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد پر کرنا پڑے گا، ورنہ پھر وہی مسئلہ ہوگا۔ تو اب تو پاکستان کرکٹ اور مزید پھیل جائے گی۔ ایک تو آپ کے ریجنز کھیلتے ہیں کرکٹ، اس کے علاوہ آپ کے ڈپارٹمنٹس کرکٹ کھیلتے ہیں، اب پینٹینگولر جب ہوگا تو 5 اور آ جائیں گے جن کے نام انہوں نے لائنز، پینتھر اس ٹائپ کے نام رکھ رہے ہیں، جس طرح سے پچھلے دور میں احسان مانی صاحب کے یا رمیز راجہ کے تھا کہ وہ ٹیمیں جو تھیں وہ پنجاب کی 2 تھیں، پھر ایک بلوچستان کی تھی، ایک سندھ کی تھی، ایک فیڈرل کیپٹل کی تھی، تو وہ اگر ٹیمیں اسی ٹائپ کی ہوں گی لیکن ڈیفرنٹ ناموں کے ساتھ۔ تو اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ آئیڈیا جو لے کر آئے نقوی صاحب، یہ کیسے کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے، اور کیا وقار یونس جن کو کہ سیاہ سفید کا مالک بنایا گیا ہے، کیا وہ اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ انہوں نے تو کہا کہ ہم مینٹورز لیں گے، لیکن مینٹورز تو لیں گے، بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس پیسہ بہت ہے، اس لیے ڈیفینیٹلی جو مینٹور آئیں گے ان کو بھی پیسہ ملے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو ٹیمیں ہوں گی ان کے لیے ہائی پرفارمنس سینٹرز جو ہیں، چاہے وہ کراچی کا ہو، لاہور کا ہو، سیالکوٹ کا ہو، جو بھی ہائی پرفارمنس سینٹرز ہیں وہاں پر بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، یہ اتنا جو پھیل گیا ہے معاملہ، اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے گا، یہ $1 ملین کویسچن ہے۔ دوسری طرف یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ نوید اکرم چیمہ صاحب کو، جو سابق چیف سیکریٹری پنجاب رہے ہیں اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے 2 دفعہ مینیجر بھی رہ چکے ہیں، ان کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا مینیجر بنایا جا رہا ہے، جو بڑی خوشائند بات ہے، اور یہ محسن نقوی صاحب کا ایک اچھا فیصلہ ہے کہ اگر نوید اکرم چیمہ آئیں گے، وہ ڈسپلن کی پابندی کراتے ہیں کھلاڑیوں پر، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، پھر ان کا جو وسیع تجربہ بھی ہے ایڈمنسٹریشن کا، تو ایسے آدمی کی ضرورت ہے، اور اگر ان کو لے کر آ رہے ہیں تو یہ ایک بڑا خوشائند جو سائن ہے پاکستان کرکٹ کے لیے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوچز جو لگیں گے، وقار یونس ٹیوٹر لیول کا کورس کر آ گئے ہیں ICC کے، تو کیا وہ بھی کوچ بن جائیں گے؟ یہ بھی دیکھنا ہوگا، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن پر پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اس کا ایک امتحان ہوگا
اتنی ساری چیزیں کرنے کا. پھر آج یہ بھی سننے میں آیا کہ جناب گدافی اسٹیڈیم لاہور کے نزدیک ہوٹل بھی تعمیر کیا جائے گا. وزیر اعظم پاکستان آج آئے ہوئے تھے, تو اب اس کے ہوٹل تعمیر ہونے سے کم از کم لاہور کے لوگوں کو جو ٹریفک کی مشکلات ہیں وہ ان کی ختم ہو جائیں گی. لیکن کب ہوتا ہے یہ منصوبہ؟ محسن نقوی صاحب کو تو لوگ جب پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ تھے محسن اسپیڈ کہتے تھے, تو وہ اب جس رفتار سے کام کر رہے ہیں کہ جیسے گدافی اسٹیڈیم کی مین بلڈنگ جو ہے وہ گرا دی گئی ہے اور بڑی تیزی سے اس کی تعمیر ہو رہی ہے چیمپئنز ٹرافی کے لیے, اور پھر اس کے علاوہ کراچی اور راولپنڈی میں بھی یہ کام شروع ہو جائے گا. فروری میں چیمپئنز ٹرافی شروع ہونی 19 فروری سے. لیکن لوگوں کے ذہنوں میں وہی سوال ہے کہ کیا چیمپئنز ٹرافی میں بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان آئے گی یا نہیں آئے گی, یا چیمپئنز ٹرافی ہائیبریڈ ماڈل پر ہوگی. بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ہم بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ بھی جاننے کی کوشش کریں. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس.